بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد ومن کتاب لہو علیہ السلام الى عثمان بن حنیف الانصاری وهو عامله على البصرة وقد بلغوا انه دعي الى وليمة قوم من اهلها فمضى اليها. اما بعد یا ابن حنیف فقد بلغني ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك الى معذبة فاسرعت اليها تستتاب لك الانوان وتنقل اليك الجفان. آج کی شب انتہائی بابرکت شب، پر نور شب، شب ولادت باسعادت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس بابرکت میلاد کی سب سے پہلے تو مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور مبارکباد عرض کرتے ہیں. اس کے بعد پوری دنیا اسلام اور خاص طور پر حضرت کے پیروکار اور ان کے شیعوں کو اس عظیم شب کے عظیم ولادت کو مبارکباد عرض کرتا ہوں. آج جو میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس چیز کو اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے خدمت میں عرض کروں، وہ مولا کے دو خط ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں بیان ہوئے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. اس کا پہلا حصہ مولا کے خطبوں کے اوپر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ اس کا مولا کے وہ خطوط ہیں، مکتوبات ہیں کہ جو مولا نے اپنے سپاہیوں کو یا بعض مخصوص افراد کو لکھے، اور ایک عہد نامہ ہے کہ جو مالک اشتر کو لکھ کر دیا کہ حکومت داری کس طرح کرنی ہے، حکومت کو کس طرح چلانا ہے. اور اس کے آخر میں جو حصہ ہے وہ کلامات کثار کا، حکمتوں کا ہے. تو ہم جو ہیں آج کی زیادہ تر گفتگو ہماری انہی خطوط کے جو مولا کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً اگر اس وقت ایک بڑی خدمت ہم پوری دنیا کی کر سکتے ہیں تو ہمیں ان خطوط کو کہ جو مولا نے مختلف حوالوں سے لکھے ہیں، ان کی حقیقت کو اور ان کی تشریحات کو اور ان کی وضاحتوں کو آج پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. اگر واقعاً دنیا ان کے اوپر عمل کرے تو یہ پوری دنیا امن و آشتی میں تبدیل ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں ان خطوط کی طرف آؤں، تھوڑا سا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں سے کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مخصوص ہیں.
ان میں سے خود مولا امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ دوسری جو اہم خصوصیت ہے، کوئی بھی حتیٰ اصحاب میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے اتنی طویل مدت تک پرورش کی ہو سوائے امیر المومنین علیہ السلام کی، یعنی اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے پیغمبر اکرم مربی اور معلم ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مولا امیر المومنین کے علاوہ کوئی شخص بھی 2 بار پیغمبر اکرم کے بستر پہ مواقع، خاص مواقع کے اوپر کوئی نہیں سویا سوائے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کو جب وہ ایمان لے کر آئے اور پیغمبر کے رسالت کا اور پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کیا، تو پیغمبر اکرم نے اپنا وصی و خلیفہ اسی وقت قرار دے دیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ۔ اس کے علاوہ جو اور خصوصیات ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہیں، وہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق جب یہ نازل ہوئی، تو اس وقت روایات کے اندر ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد جب باہر آئے تو مولا امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد یہ کون شخص تھا جو گریہ کر رہا تھا؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا گریہ تھا کہ وہ مایوس ہو گیا اس کے بعد کہ اب کوئی میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا۔ یہ اس کی مایوسی کی وجہ سے، تو پہلی وحی سے ہی مولا امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے۔ میں چند فقط خصوصیات بتا رہا ہوں چونکہ ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے مولا امیر المومنین کے متعلق، لہذا فقط میں یہ خصوصیات کو کہنا۔ اس کے علاوہ جو دیگر خصوصیت ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ، پہلی نماز جماعت جس شخص نے پڑھی ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی پیغمبر اکرم ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور جناب سیدہ خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ، یعنی پہلی جماعت کے اندر بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ شریک۔ یہ بھی فقط علی علیہ السلام کو خصوصیت ہے، حاصل ہے کہ بتوں کو توڑتے وقت پیغمبر اکرم کے کاندھوں پر کھڑے ہوئے، اور یہ ایک بڑی سعادت تھی۔ اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم کے خود حکم کے اوپر قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ اب اس کی بھی ایک الگ داستان ہے، میں فقط مرور کر رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو خصوصیت ہیں ان میں پیغمبر اکرم نے خاص طور پر علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلافت اور حکومت کے طریقوں کو سمجھایا، اور تقریباً دن میں 1 مرتبہ مولا امیر المومنین کو خاص طور پہ اپنے پاس بلاتے تھے، اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جب پیغمبر اکرم کی وفات اور رحلت کا وقت قریب ہوا، تو یہ ملاقاتیں 2 3 دفعہ بھی ایک دن کے اندر منعقد ہوتی تھی، اور اس وقت کوئی بھی ان دونوں کے درمیان تیسرا فرد نہیں ہوتا تھا۔ یہ خود ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی اسلام میں کہ جب کفار و مشرکین پیغمبر اکرم کے مقابلے میں اکٹھے ہوئے تھے، اس وقت ہر جنگ کے اندر آگے آگے علی کا ہونا، جنگ احد اور جنگ بدر اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں میں ہر مقام کے اوپر علی علیہ السلام کا آگے آگے ہونا، یہ خود ایک خصوصیت ہے۔ یہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہے
کہ جس انسان کی ابتدا خدا کے گھر سے ہوئی ہو اور اس کی شہادت اور ضرب جو ہے نا وہ بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے، یعنی آمد بھی خدا کے گھر میں اور رفتن بھی خدا کے گھر میں، یہ کسی اور کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے وہ حضرت پیغمبر اکرم کی تنہا بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی ہے علی علیہ السلام کے ساتھ، کہ خود پیغمبر اکرم کہتے تھے کہ علی کو چند خصوصیات ایسی ملی ہیں کہ جو مجھے بھی نہیں ملی ہیں۔ پہلی یہ کہ جیسا سسر علی کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا، دوسرا جیسی بیوی علی کو ملی ہے اللہ نے یہ ایسی بیوی کسی کو بھی نہیں دی، اور تیسری چیز جو کہتے تھے جیسے بیٹے اللہ نے علی کو دیے ہیں کسی اور کو نہیں دیے۔ یہ ایک لفظ۔ دوسرے مرحلے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ میں خصوصاً اپنے نوجوانوں کو عرض کروں گا، ہمارے یہاں پر جو کسی شعبے میں آگے جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اس کا ایک دوسرا شعبہ جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شاعری میں آگے چلا گیا ہے اس کی نثر کمزور رہ جاتی ہے، یا جو تقوی میں آگے چلا جاتا ہے وہ بعض اوقات علمی طور پہ کمزور رہ جاتا ہے۔ کسی ایک شعبے میں جب آگے بڑھتا ہے، بعض لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے مشہور ہیں، گھر کے اندر والدین کی خدمت سے محروم ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو والدین کی خدمت ہیں۔ اگر کوئی 2 شعبوں میں آگے چلا جائے، 3 شعبوں میں آگے چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ کمال کے حد تک پہنچ جائے۔ تاریخ نے فقط ایک شخص ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کو دیکھا، اور متضاد ہیں صفات۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک شخص کے جو جنگ کے اندر ایک لشکر کا سردار ہو، یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ آدھی رات کو کسی یتیم اور مسکین کے دروازے پر بھی ہو؟ اس وقت دنیا میں ہزاروں شاعر ہیں، آیا کسی شاعر کے ہاتھ میں آپ نے قلم تو دیکھا ہے؟ آیا اس کے ہاتھ میں شمشیر دیکھی ہے، تلوار دیکھی ہے، کوئی بندوق دیکھی ہے؟ ایک فیلڈ میں مضبوط ہے، دوسری میں کمزور ہے۔ یا آج کل کے مقدسین عبادت گزار استعمار گروں کے خلاف جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، خدا کے گھروں کے اوپر قبضے کیے ان لوگوں نے، ان کے خلاف اگر کوئی مظاہرہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا اس سے غرض ہے، ہم تو اپنی عبادات کو کر رہے ہیں۔ اور میں بالکل دور جا کے مثالیں لوں، ایک بچہ ہے پڑھائی میں بہت اچھا ہے لیکن والدین کی خدمت پہ کمزور ہے۔ مولا امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ متضاد صفات اس علی کے اندر اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہیں۔ مقرر زبردست، جنگجو بھی زبردست۔ نہج البلاغہ کے اکثر خطبے ہیں، جو خطوط ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنے مقفع ہیں، ردیف کے ساتھ، قافیے کے ساتھ، کہ جس کا بولنا بھی شاعرانہ انداز میں، ردیف و قافیے کے ساتھ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا کہ اتنا شمشیر زن ہو، عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو جس نے اکھاڑے کے اندر پچھاڑا ہو، اور وہ رات کو خوف خدا سے اور اس کی عبادت میں گڑ گڑا رہا ہو، اور اس طریقے سے پروردگار عالم کے سامنے عبادت کے اندر غش کھا کے گر گیا ہو کہ لوگ آ کر جناب سیدہ کو بولیں فاطمہ علی انتقال فرما گیا، کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ میں مرا دیکھا، جناب سیدہ نے فرمایا نہیں اس کا روز کو معمول ہے، جاؤ جا کے دیکھو علی زندہ ہے۔ جب جا کے دیکھا دوبارہ علی ہل چلا۔ ہر شعبے زندگی میں متضاد ہیں، زبردست جنگجو ہے، زبردست شاعر ہے، مختلف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، زبردست متقی و پرہیزگار ہے، زبردست یتیموں کا خدمت گزار بھی ہے۔ ارے کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایک جو شخص جو ہے وہ خلیفہ وقت ہو اور وہ بچوں کو اور یتیموں کے دروازے پر وہ خود جاتا ہو۔ یہ متضاد صفات ایک جگہ جمع ہونا، یہ واقعاً کمالات علی میں سے ایک ہے۔ میں اپنے تمام نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی ایک شعبے میں کوشش نہ کرو، اگر آپ
عزادار بہت اچھے ہیں تو آپ کو عبادت گزار بھی زبردست ہونا چاہیے. منقبت خوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، جو بھی منقبت خوان ہے، نعت خوان ہے، اگر وہ نعت خوانی میں زبردست ہے تو معاشرے کی خدمت گزار بھی اس کو زبردست ہونا چاہیے. اگر وہ معاشرے کا خدمت گزار ہے، اپنے والدین کا بھی خدمت گزار ہونا چاہیے. کسی ایک شعبے میں مضبوط ہونا یہ کافی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی خدمت میں بھی میں یہی عرض کروں گا. اسٹوڈنٹس جو طلبہ ہیں، اگر آپ اپنی یونیورسٹی میں بہت اچھے ہیں، اپنے کالج میں بہت اچھے ہیں، تو دوستوں کے اندر بھی بہت اچھے ہوں. معاشرے کا جو محروم اور غریب طبقہ ہے اس کی خدمت میں بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کو والدین کی اطاعت میں، بندگی میں بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ جتنے اچھے یونیورسٹی میں، آپ کو مسجد میں بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. آپ کو امام بارگاہ میں بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. فقط ایک پہلو کو آپ مضبوط کرنے کے بعد دوسرے کو کمزور کر دیں، یہ علی کی سیرت میں نہیں ہے. علی جہاں پر بھی قدم رکھتا ہے باکمال ہے. یہاں پر آنے کے بعد اب ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، لہذا ہم اس نہج البلاغہ کے ذریعے علی علیہ السلام کے اندر کے احساسات اور جذبات کو بیان کرتے ہیں کہ علی کس قسم کا انسان ہے. علی کے نزدیک عدالت کیا ہے، علی کے نزدیک منصب کیا ہے، علی علیہ السلام کے نزدیک رعایا اور عوام کی کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے علی علیہ السلام کی نظر میں. ایک عہدیدار کی ذمہ داری ہے، اس نے کس طریقے سے نبھانا ہے. ہم اس کے اوپر آ کے تھوڑی سی بات کریں. میں نے اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے، اور بعد میں ایک ایسا موضوع کے جس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے اس کے متعلق تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو کروں. یہاں پر یہ خط کا جو میں نے انتخاب کیا، یہ عثمان ابن حنیف کا خط ہے. جو خط لکھا مولا نے، عثمان ابن حنیف بصرے میں مولا کا گورنر ہے. اور مولا شان اس کی یہ ہے، وجہ اس کے لکھنے کی یہ ہے کہ جب مولا نے اس کو بھیجا تو یہ وہاں پر کسی محفل میں اس کو دعوت دی گئی، اور یہ وہ امیروں کی محفل تھی. اب یہاں پر دیکھیں، آپ ادھر غریبوں کا احترام دیکھیں مولا نے کس طریقے سے بتایا. وہاں پر وہ چلا گیا اور پھر وہ کھانے کس قسم کے لگے. یہ خبر مولا کو پہنچ گئی کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ میرا گورنر جو ہے وہ اس قسم کی دعوت میں گیا ہے. اب دیکھیں اس کے جملے سنیں آپ. فرماتے ہیں اما بعد یا ابن حنیف فقد بلغنی ان رجل من فتیت اہل بصرہ. فرماتے ہیں کہ حنیف، ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا. دعوت میں چلا گیا، بری بات ہے، لیکن چونکہ یہ مولا امیر المومنین کا نمائندہ تھا، مولا امیر المومنین کا گورنر تھا، لہذا مولا نے اس کو برداشت نہیں کیا. اب اس لیے برداشت نہیں کیا کہ یہ ادھر کیوں گیا، نہیں، اس کی وجوہات کو نیچے بیان فرما. اور تم لپک کر پہنچ گئے، بڑے آدمی نے بلایا، بس چلے چلو. جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر ہے، غریبوں کے شادی کے کارڈ، دعوت نامے بھول جاتے ہیں، امیروں کے یاد رہتے ہیں، اور انسان ایک ایک لمحے کو گنتا ہے کہ کب گھڑی آئے، وہ کب وہ لمحہ ہے کہ میں اس کی دعوت میں پہنچوں. کہ رنگا رنگ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے. ذاک الی معدبۃ فاسرعت علی تستطاب لک الالوان وتنقل الیک الجفان. عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے. یہ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے، یہ مفتی جعفر حسین صاحب کی جو نیا پرنٹ آیا ہے اس میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور مکتوب کا نمبر ہے 45 آپ کے گھروں میں ہوگی یا آپ کے نیٹ کے اوپر ہوگی، وہاں سے آپ اس کو پورے کو پڑھ سکتے ہیں. میں پورا نہیں پڑھوں گا. بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے. کوئی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں تھی، کٹورے کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے پیالے. وما ظننت انک تجیء الی طعام قوم عائلهم مجفوف. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حنیف، مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے
فقیر اور ناہدار کو دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو کیے گئے۔ میرا اعتراض عثمان تیرے اوپر اس لیے کہ جب غریب گیا اس محفل میں اس کو دھتکار دیا گیا، تمہارا کیا کام ہے ادھر؟ اور جب امیر آیا تو اس کو احترام سے بٹھایا گیا۔ اجتناب کرو علی کے عہدے داروں ایسی دعوت میں جانے سے کہ جہاں پر غریب کو دھتکارا گیا ہو اور امیر کو احترام سے بٹھایا گیا ہو۔ ایسی دعوتوں میں علی تو دور کی بات ہے، علی اپنے کسی نمائندے کو اور عہدے دار کو بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ غریب کو دھتکارا گیا، دولت مندوں کو بلایا گیا۔ اس کے بعد ایک اصول بتا رہے ہیں کھانے کا، مولا امیر المومنین کس کو؟ عثمان ابن حنیف کو۔ میں یہیں اب آپ لوگ دیکھیں احساسات اور جذبات، علی کے فضائل اپنی جگہ پر، آپ لوگ پورا سال پور زندگی مولا امیر المومنین سے چلے، لیکن میں نے ان خطبوں کا اور ان خطوط کا انتخاب کیا تاکہ دنیا کو بتاؤں علی کدھر ہے، علی کے احساسات کیا ہیں، علی کے جذبات کیا ہیں، وہ ان خطوط میں علی نے بیان فرمایا دیکھو میں تمہارے کو ہمیشہ کی ایک بات بتا رہا ہوں، یہ کلام فقط جناب عثمان سے نہیں ہے بلکہ ہر علی کے ماننے والے سے علی مخاطب ہے جو قیامت تک آئے گا۔ دیکھو میں تمہارے کو ایک کام کی بات بتاؤں، فرمایا فانظر الی ما تقزمہ من ھذا المقزم، دیکھو جب تمہارے سامنے کوئی کھانا آئے تو فوراً لپک کر کھانا نہ شروع ہو جاؤ، اس لقمے کو پہلے چیک کرو، اس کی تحقیق کرو کہ تمہارے لیے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جو منہ میں جو آئے کھا لو۔ آج یہ گلی گلی کے اندر جو اتنے ریسٹوران کھولے جا رہے ہیں، کچھ صہیونسٹوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، بلکہ تقریباً انہی کے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، KFC ہے، میک ڈونلڈس ہے اور دوسرے ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے آیا، ہم بڑے شوق سے اس کو کھانا شروع ہو جائیں۔ کیوں مولا امیر المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو چیک کر لو؟ کیونکہ ہر حرامنے والا انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، نہ فقط انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے حرام کی کھا لیا تو پھر حق کے فیصلے نہیں کر پاؤ گے۔ انشاءاللہ کبھی فرصت ملی آپ لوگوں کے سامنے تو لقمے کی بحث کریں گے۔ پروردگار عالم سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا جو امی ہے، نبی ہے، امی ہے، اور اس کا کتابوں میں تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لوگوں کی طرف اس کو بھیجا تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اہداف اور مقاصد بعثت نبوت، ان میں سے ایک مقصد نبوت کا یہ تھا کہ امر معروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور ان کو حلال چیزوں کا حکم دے کے کھاؤ اور حرام سے ان کو روکیں۔ حلال و حرام لقموں کا فرق یہ اہداف بعثت میں سے تھا، اہداف نبوت میں سے تھا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں، کہا کہ دیکھو ایسا کرو گے تو یوں نہیں کر سکتے، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ یہ جو تو امیر کے دسترخوان پہ چلا گیا، تجھے پتہ ہے اس نے پیسہ کہاں سے سمیٹا تھا؟ آج کے دور کے مطابق 10 15 قسم کے کھانے لگے ہوئے، 7 8 قسم کی سلاد لگی ہوئی، تجھے پتہ ہے یہ کہاں سے پیسہ آیا تھا؟ تو بڑے آرام سے ان کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الا وان لکل ماموم اماما، دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ وَيَسْتَزِئُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور جس کے نور علم سے کسب نور کرتا ہے، اسی کے نور سے چلتا ہے، اس کے نور کے سائے میں چلتا ہے، وہ روشنی دکھاتا ہے، یہ اس کے اوپر چلتا ہے۔ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ، تو جو بڑے بڑے دسترخوانوں پہ جا کے بیٹھ گیا، بڑے بڑے پیالوں کو جا کے تو کھا رہا ہے اس میں سالن،
اور غریب جو ہے وہ دھتکارے گئے ہیں، امیروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اپنے امام کی طرف دیکھ، ان امامکم قد اکتفا من دنیا بتمرے، دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے امامکم قد اکتفا من دنیا ہو، تمہاری دنیا میں سے ساز و سامان میں 2 پھٹی پرانی چادریں، ان امامکم قد اکتفا من دنیا بتمرے، پوشش اور لباس، امام فرماتے ہیں 2 پھٹی ہوئی چادریں، 2 پرانی چادریں، ایک کو بچھا لیتا ہوں دوسری کو اوڑھ لیتا ہوں، میرے لباس کا کچھ سرمایہ یہ۔ وَمِن طُومِهِ بِقُرْسَيْ، اور کھانے میں 2 سوکھی روٹیوں کے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا امام ہے۔ اپنے امام کی زندگی دیکھو، تم امیروں میں بیٹھ کے فخر کر رہے ہو، بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کے فخر کر رہے ہو۔ بتمرے اکتفا من دنیا ہو، بتمرے ومن طومہ بقرصے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین کو شاید پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد میرے شیعہ کس قسم کے آئیں گے۔ مولا فرماتے ہیں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، مجھے معلوم ہے اس طرح زندگی کرنا جیسے تمہارے امام نے کی ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کوئی ہم میں سے جو 2 پھٹی ہوئی چادروں کے اوپر گزارا کرے؟ شادیوں کا سیزن ہے، امی ابو سے کہتے ہیں بچے 4 کپڑے ہونے چاہیے، ایک لڑکی کی تیل مہندی پہ، ایک لڑکے کی تیل مہندی پہ 2، ایک شادی پر 3، ایک ولیمے پر۔ کسی میں یہ ہمت ہے کہ ایک لباس کے ساتھ پوری کی پوری شادی کو نبھا دے، شادی کو گزار دے؟ تیل مہندی پہ بھی وہی ہر نہیں، لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اور پھر جوتے بھی الگ، پھر دوسرے سامان بھی الگ۔ مولا فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تم میں سے 2 چادروں کے اوپر کوئی گزارا نہیں کر سکتا، 2 سوکھی روٹیوں پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ یہی دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو مشہور ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا وہ واقعہ یا سنا ہوگا، کہ جب ایک شخص آیا باغ میں، آگے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو کھانا کھا رہا ہے، اس نے کہا چلو یار اس کے پاس جا کر میں کچھ کھاؤں۔ جب اس کے پاس گیا اس نے اپنا رومال کو کہا بسم اللہ جو میں کھا رہا ہوں تم کھا لو۔ اس نے کہا اس سے تو بہتر میرے پاس بھی ہے۔ کہا اگر اچھا کھانا ہے تو مدینے میں چلے جاؤ، محلے بنی ہاشم میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کسی سے پوچھنا حسن ابن علی کا گھر کون سا ہے۔ مولا امام حسن کا جو دسترخوان تھا وہ کسی امیروں کے لیے نہیں تھا، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے نہیں تھا، ایک عمومی دسترخوان تھا کہ جہاں پر غریبوں کو مولا خود بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے کھانے کے بعد ایک رومال میں کچھ تازہ کھانا سمیٹا۔ مولا امام حسن نے فرمایا کہ یہ ادھر غریبوں کا دسترخوان ہے، ادھر سارے آتے ہیں ان کے لیے، تم یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جو کھانا ہے ادھر کھا لو۔ اس نے کہا میں اپنے محسن کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہا کون ہے تمہارا محسن؟ کہا جس نے آپ کے گھر کا پتہ دیا، مجھے راستہ دکھایا۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا فلانے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، سوکھی روٹیاں توڑ توڑ کر پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے اور شکر خدا کر رہا ہے۔ کہا ذرا اس کا قیافہ بتاؤ گے کیسے؟ کہا چوڑی پہ چھانی ہے، کھچی ہوئی آبرو ہے، درمیانہ قد ہے، چوڑا ماتھا ہے۔ جب اس نے بیان کیا امام حسن علیہ السلام نے گریہ شروع کیا۔ اس شخص نے کہا مولا آپ کیوں گریہ کریں؟ کہا تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا کون ہے مولا وہ؟ کہا وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام غریبوں کے لیے تھا، مسکینوں کے لیے تھا، نادار و ناچار۔ مولا امیر فرمایا کہ
آپ خود اندازہ کریں کہ شب ضربت جب روزہ افطار کیا جناب ام کلثوم نے، دودھ اور نمک کو رکھا، مولا نے فرمایا دیکھ کے رونے لگے۔ بچی نے پوچھا بابا کچھ کمی رہ گئی؟ کہ نہیں، مجھے پیغمبر یاد آ گئے۔ پیغمبر نے 2 کھانے اپنے کبھی بھی ایک دسترخوان پہ نہیں رکھے کھاتے وقت۔ آج اس اخلاق و اس سیرت کی ضرورت ہے عزیزو۔ یہ دنیا کی چمک دمک آپ جتنی بھی کرتے چلے جائیں گے، دنیا میں امن نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا، کسی کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں کہ جس سے غریب و مساکین کو سکون ملتا ہے اور ان کو پہنچتا ہے۔ بچی تھی، محبت میں نمک کو اٹھایا، مولا نے کہا نہیں، دودھ کو اٹھا لو، نمک کو رہنے۔ آپ اندازہ کریں نمک ذائقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علی تاریخ انسانیت کا واحد شخص ہے کہ جو نمک کو بھی ایک خوراک حساب کرتا ہے۔ تو ایک کھانا اٹھا لو، بچی نے نمک کو رکھا، نہیں اس کو رہنے دو، دودھ کو اٹھا لو۔ اس کے بعد پوری دینی غیرت کا مظاہرہ کیا علی علیہ السلام نے۔ ویسے تو بہت جگہوں پر کیا، کہاں پر اخلاقی غیرت کا مظاہرہ کیا، کہیں پر دینی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں جب مولا کو ضرب لگ گئی، ضرب لگنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ گھر چلو، بچوں کو بھی نہیں لے جانے دیا۔ کہا حسن کو، کہا حسن مجھے جا نماز کے ساتھ لٹا دو، پہلے نماز جماعت کو پڑھو پھر گھر چلیں گے۔ اتنی دینی غیرت ہے کسی کے اندر۔ مولا امام حسن نے بھی باپ کا، علی جیسے باپ کا جنازہ ساتھ پڑھا اور نماز جماعت کو پورا پڑھایا۔ کہا نہیں، نماز و جماعت علی سے افضل ہے، چھوڑو میں بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہ خدا کی عبادت ہے، یہ خدا کے سجدے ہیں، یہ خدا کا قیام ہے، یہ جماعت خدا کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا مجھے ادھر لٹا دو۔ مولا امام حسن کو کہا آپ نماز کے جماعت کو پڑھیں۔ اس کے بعد یہ حقائق ہے جن کو تسلیم کریں کہ جتنی بھی انسان کے اوپر مصیبت آ جائے، خطرناک حد تک نماز خدا کو ترک نہ کرے۔ یہی درس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہے، یہی درس زندان بغداد کے اندر جناب امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا ہے، یہی دیگر ائمہ معصومین کا درس ہے، یہی جناب سیدہ کا درس ہے۔ پہلو شکست ہے، نماز تہجد قضا نہیں ہو رہی۔ جناب سید سجاد تو کو زنجیروں میں جکڑے میں ہیں، لیکن پھر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت۔ جناب زینب کی بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ غیرت دینی، غیرت خاندانی غیرت، دینی غیرت، بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانا، زندان کے اندر بھوکے و پیاسے، 3 دن سے بھوکی و پیاسی ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی، بیٹھ کے نماز کو پڑھنے۔ کہا مجھے پتا ہے تم لوگ یوں نہیں کر سکتے، لا تقدرون علی ذالک، مجھے پتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَإِجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ۔ 2 سوکھی روٹیوں پہ گزارا نہیں کر سکتے، 2 پرانی چادروں پہ گزارا نہیں کر سکتے، کم سے کم اس طرح تو میری مدد کر سکتے ہو۔ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ ہم سب علی سے مدد مانگتے ہیں، علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اعینونی، میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے،
صفحہ نمبر 746 مکتوب نمبر 45. اگر جلدیں اور اشاعتیں فرق کریں تو آپ لوگ مکتوب نمبر 45 کریں. تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ پرہیزگاری، صحیح کوشش، پاک دامنی اور سلامت روئی میں میرا ساتھ دو. ہر کوئی علی سے مدد مانگتا ہے. مولا امیر المومنین اس خط میں ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، میری مدد کرو. ہم علی سے مدد مانگتے ہیں دکان چمک جائے، رشتہ ہو جائے، اولاد نرینہ ہو جائے، مکان بن جائے، نوکری مل جائے، ساری مادی خواہشات ہم علی علیہ السلام سے مانگتے ہیں. لیکن جب علی علیہ السلام نے ہم سے مدد مانگی، مولا امیر المومنین نے جب ہم سے مدد مانگی تو مال کی دولت، دنیا کی مدد نہیں مانگی. دنیا کے لیے سب سے پہلے کہا پرہیزگاری اختیار کرو. اس پرہیزگاری کی بڑی ضرورت ہے قبلہ. روایت کے اندر ہے مولا امیر المومنین کی، اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ کے بندوں کے حقوق سے. آیا اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ بعد والا لفظ عجیب ہے. آج ہمارے ملک کو یہ گدیں نوچ رہی ہیں، کرید رہی ہیں، اس کو اپنے وطن کو بھیج دیا ان لوگوں نے. یہ کھا رہے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں اس کو. مولا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ کے شہروں کے متعلق ڈرو، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. تمہیں پتہ ہے اس مٹی نے تمہیں جنم دیا، اس مٹی کے اوپر تم نے پال پوس کے بڑے کیے گئے، اس مٹی سے اناج آیا، اس مٹی سے پانی آیا جو تم نے پیا اور کھایا اور آج بڑے ہوئے. آج تمہارے پاس اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ غیرت وطنی ہو ہمارے پاس؟ جس نے ہماری اتنی خدمت کی، آج اسی سرزمین کو ہم نے کچرے کا ڈھیر کر دیا. اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا امرت البلدان بحب الاوطان، وطن کو اور ان شہروں کو فقط وطن کی محبت ہی آباد کر سکتی ہے اور ان کو سر و سبز بنا سکتی ہے. وطن کا تباہی کے ساتھ ہونا، کچرے کا ڈھیر ہونا، سڑکوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، کچرے کا روڈوں کے اوپر اڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن سے محبت ہی نہیں کرتے. دوسری ایک روایت میں مولا نے فرمایا کہ وطن کو عدل کی طرح کوئی چیز بھی آباد نہیں کر سکتی ہے. ان دونوں باتوں میں اگر ہمارے ملک کے اندر عدالتی نظام صحیح نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وطن سے محبت ہی نہیں ہے. میرا خیال چرچل نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا انگلینڈ تباہ ہو رہا ہے، تو اس نے بولا کہ ہماری قوہ مقننہ اور عدالتوں کے متعلق وہ صحیح کام کرے گا، پھر ہمارے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملک جتنا بھی غریب ہو جائے، اقتصادی طور پہ جتنا بھی کمزور ہو جائے، لیکن اگر اس کی قانونی اور عدالتی نظام اس کا اچھا ہے، وہ کبھی بھی ملک تباہ نہیں ہوتے. مولا نے فرمایا لوگوں کو تمہارے پرہیزگاری اور تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. ان شہروں کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. حتی انکم مسئولون، حتی تم لوگ مسئول ہو ان جگہوں کے متعلق. یہ جو اتنی اللہ تعالیٰ نے جگہیں نعمتیں عطا کی ہیں، مکان، مسجد ایک جگہ ہے، امام بارگاہ ایک جگہ ہے، کالج ایک جگہ ہے، یونیورسٹی ایک جگہ ہے، باغ ایک جگہ ہے، ساحل سمندر ایک جگہ ہے. مولا فرماتے ہیں ان سب کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. خوف اس کے بعد حتی بہائم، مولا فرماتے ہیں حتی ان جانوروں کو جو تمہارے اطراف میں ہیں، ان کو تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کی. تمہارے تقوی کے بغیر میں کوئی قانون اسلام کا نافذ نہیں کر سکتا ہوں جب تک تمہارے اندر تقوی و خوف خدا نہ ہو. علی کی کوششوں میں مدد کرو، تقوی اختیار کرو. دوسرا بے ورا تقوی و اجتہاد، کوشش. اجتہاد کے یہاں پر معنی فقط یہ نہیں ہے کہ کوشش کرو. اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو بروئے کار لا کر
پھر کام کرو. جیسے مجتہد اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے پھر جا کر وہ فتویٰ دیتا. میں جلدی جلدی کروں. وَإِشْتَعَلُوا عِفَّةٍ پاک دامنی میں میری مدد کرو. تمہارے دامن پہ کوئی اخلاقی دھبا نہ لگا ہو، یہ علی کی مدد ہے. اس کے بعد وَالسَّدَادِ سلامت روئی کے ساتھ میری مدد کرو. بس یہی خطبے کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں. اب میں آج کل کے دور کے اندر جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، ان کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہدایت نامہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے لشکر کو دیا تھا صفین کی جنگ میں. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ صفین کی جنگ تاریخ اسلام کی طویل ترین جنگ تھی اور اس کے مرنے والوں میں مسلمان بہت زیادہ تھے. جناب معاویہ کے مقابلے میں علی علیہ السلام نے یہ جنگ لڑی ہے، جس کے اندر علی کے اوپر پانی کو بھی بند کیا گیا، اور اس کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس کو بیان کریں گے. فرماتے ہیں صفین میں دشمن کے سامنا کرنے سے پہلے فرمایا خبردار. صفین میں اپنے لشکریوں کو مولا خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں خبردار، فَإِذَا كَانَتِ الْحَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا. اللہ کے حکم سے جب تمہیں فتح ہو جائے دشمن کے اوپر. اب جنگ کی اخلاقیات آپ کو تاریخ میں کسی سے نہیں ملیں گی سوائے علی علیہ السلام سے، اور یہ وہی باتیں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کو سکھائی تھی. جب کسی جنگ کے اوپر علی کو روانہ کرتے تھے خاص طور پہ الگ بلا کر ان کو کچھ ہدایات دیتے تھے. یہ وہی ہدایات ہیں جو پیغمبر اکرم کی تھی. آج مسلمان خودکش حملے کریں، گلے کاٹ رہے ہیں، ذرا وہی علی کا. خبردار جب دشمن منہ کی کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹ پھیرنے والے کو قتل نہ کرنا. یہ دیکھو غیرت مندوں کا کام. ایک بندہ جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، ایک غیرت مند کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا پیچھا کر کے اس کو مارا جائے گا. دیکھو فرار کرنے لے گا، پیچھا کر کے اس کو نہ مارنا. کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا. جس کے پیر کٹ گئے ہوں، جس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، وہ بیچارہ اپنا دفاع نہ کر سکتا ہو، اس کے پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کو مارنا جائز نہیں ہے. کسی زخمی کی جان نہ لینا. عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا. یہ دیکھیں جنگ کی اخلاقیات ہے. اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو ہر کوئی پوچھے گا یا علی پھر لڑے کیسے. آپ اندازہ کریں کہ علی علیہ السلام جب جنگوں میں گئے ہیں انہوں نے اپنی غیرت کا کتنا خیال رکھا ہے. یا جس کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کے ساتھ کیا لڑنا. جو بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیا وہ جو بیچارہ جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے، جان بچا کے بھاگ رہا ہے. آپ لوگ اندازہ کریں ان سب کا تعلق علی کی غیرت سے. وہ تمہاری عزت اور گالیاں کے ساتھ حملہ کریں. خوب. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر یہ اصولوں کو ہم دیکھا جائے، اسلام ان چیزوں کا، علی خلیفہ مسلم ہے، امام اولین ہے، ہم اگر ان چیزوں کو رکھے تو خودکش حملے والے کون لوگ ہیں؟ علی کہہ رہا ہے کسی زخمی کو بھی نہ مارو، یہ صحت و سالم افرادوں کا قتل عام کرے. علی فرما رہے ہیں عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہ بم دھماکوں میں عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خط میں مولا فرماتے ہیں ان کے اوپر پانی بند نہ کرنا، ان کے کنووں میں زہر نہیں ملانا. یہ اور بھی ہے. اور جو شخص اپنا دفاع نہ کر سکے اس کو نہ مارنا ہے. یہ غیرت مندوں کا کام نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جو اپنا دفاع نہ کر سکے. میں یہاں پر ان تمام حضرات سے کہ جو اپنی بیویوں کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں ایک بات کو عرض کروں گا. عزیزو، یہ خاتون ہے کہ جو تیرے گھر میں نہ اس کا باپ اس کے پاس ہے، نہ اس کی ماں اس کے پاس ہے، نہ بھائی اس کا پاس ہے، نہ بہن اس کے پاس ہے، نہ خالہ ہے، نہ ممانی ہے، کوئی بھی اس کا عزیز اس کے پاس نہیں ہے. اس کو اکیلی کے اوپر تو ہاتھ اٹھائے، اس کو تنگ کرے، یہ غیرت مندوں کے کام نہیں ہے. اس کا احترام کر. اس نے اپنی کوکھ سے تیری نسلوں کو جنم دیا ہے، اس کا احترام کر. اس کو گالی نہ دے، اس کو تھپڑ نہ مار. یہ تیری نسلوں کی ماں ہے، اس کا احترام کر. بس عزیزو،
اب یہاں پر آنے کے بعد کچھ روایات میں مولا امیر المومنین کے لوگ کہتے ہیں علی امام مومنین ہے، متقین ہے. ذرا ادھر دیکھیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے چند روایات کو، فقط 2-3 کو عرض کرنے کے بعد آپ لوگوں سے التماس دعا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قدر الرجل علی قدر ہمت. کبھی ہم لوگوں نے اپنی قیمت لگوائی ہے؟ کتنی قیمت ہے ہماری؟ مولا فرماتے ہیں ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی اس کے اندر ہمت ہے. مولا امام حسن فرماتے ہیں من لا ہمت لہ لا مروت لہ. مولا فرماتے ہیں جس انسان میں ہمت نہیں ہے اس کے پاس غیرت بھی نہیں ہے. مولا امام حسن علیہ السلام مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام، کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی اس میں ہمت ہے. وَشُجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ. جس کی اس کے اندر اپنی عزت نفس ہوگی، جتنی وہ اپنی شخصیت کا احترام کرتا ہوگا اتنی اس کے اندر شجاعت ہوگی. علی تجھ سے زیادہ کون ہے کہ جو اپنی عزت اور شخصیت کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی لیے علی کی شجاعت کا راز یہ ہے. امام حسین کی شجاعت کا راز یہ ہے کہ وہ عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے. یزید جیسے کہ سامنے میں اپنی شخصیت کی توہین کروں؟ نہیں، ڈر جاؤں گا. جناب زینب نے جو اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا شجاعت کے ساتھ خطبے دیے، یہ زینب کی عزت نفس ہے کہ جو اس طرح شجاعت کا مظاہرہ کر رہی ہے درباروں میں اور بازاروں میں. وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ. مولا فرماتے ہیں اور اس کی پاک دامنی اتنی ہوگی جتنی اس کے اندر غیرت ہوگی. غیرت مند انسان جو اپنے لباس کے اوپر کسی دھبے کو برداشت نہیں کرتا ہے، غیرت مند انسان اپنی شخصیت اور اپنے کردار پر کس طریقے سے دھبے کو برداشت کرے گا. پھر فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام لعن اللہ من لا یغار. جو غیرت نہیں کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. بس کافی ہے میرا خیال عزیزو. آپ لوگوں سے فقط اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ میں تھوڑے دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا غیرت کے اوپر. کہا کہ یہ اللہ کا کہنا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ اس کی غیرت کا نتیجہ ہے. اور روایات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو غیور، جیسے امام ششم فرماتے ہیں ان اللہ غیور یحب کل غیور. اللہ غیرت مند ہے اور غیرت مند کو دوست رکھتا ہے. وَلِغَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا. یہ اس کی غیرت کا نتیجہ کیا ہے کہ اس نے برائیوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا ہو باطن میں ہو. بس عزیزو، اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو نئی زحمت دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا تھا فقط مولا امیر المومنین کی خطوط سے آپ لوگوں کی زندگی بارز کروں. خدا کی قسم آج پوری دنیا کو ان مطالب کی ضرورت ہے. آج ان باتوں کی پوری دنیا کو ضرورت ہے. اور اگر آج یہ دنیا تک ہم نے باتیں علی علیہ السلام کی پہنچا دیں، ہر کوئی یہ کہے گا یہ کہاں رہتا ہے؟ کہاں؟ نجف میں. ہر ایک کا رخ و سمت کربلا سے، کربلا اور نجف اشرف ہوگی کہ ہم جا کر ایک مرتبہ سلام کریں کہ یہ کون ہے کہ جس نے یہ پیغام ہمیں 1400 سال پہلے یہ دے دے. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں حقیقی شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما. اور ایک نقطہ اور کہہ دوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو فقط چند منقبتیں سن کے یا چند خوشیوں کے منقبتیں سن کے اور چند نظر و نیاز کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی کے وفا پوری کر دی اور علی کے پیروکار. اگر نہیں عزیزو، نہ پیغمبر اپنی نعتوں کے اوپر راضی ہوں گے، نہ ہم اپنے قصیدوں کے اوپر، جب تک کہ ہم علی اور اہل بیت کی اور پیغمبر کی سیرت پر عمل نہ کریں. کوئی اس طرح دل خوش نہ کرے کہ میں نے بس یہ کام کر لیا ہے تو علی ہم سے راضی ہو گئے. علی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک پیغمبر راضی نہ ہو. اور پیغمبر کا راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے. پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت میں علی اور اولاد علی اور اجداد علی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ہماری موت کو ان کے در کے اوپر اور ان کے
محبت پہ عطا ہمارے کو موت عطا فرمائے اور روز محشر انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے۔ آپ سب سے التماس سے دعا کرتا ہوں، اگر ہم کبھی یاد آ جائے ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔